الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا تعلق ایک اسلام کے بہت بڑے ستون، اسلام کے بہت بڑے رکن کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں روزہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ایک اہم عبادت ہے۔ اسی کا فرضیت کا، اسی کی فضیلت کا، اس کی تفصیل کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، نماز پہلے مکے میں فرض ہو چکی تھی، اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہی ماہ رمضان تھا جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جس نے جو ہے نا ثواب کی نیت سے روزے رکھے، ثواب کی نیت سے جو ہے نا قرآن سنا، ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس ماہ رمضان سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رجب کے اندر یہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اس رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما، سیعت عافیت عطا فرما، اور ماہ رمضان کی برکات نصیب فرما۔ اور اسی شعبان کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا تھا، اور یہی فرمایا تھا کہ برکت کا، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر 4 کام زیادہ کرنا۔ فرمایا 2 کام اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور 2 کام فرمایا تمہارے فائدے کے لیے۔ پہلے نمبر پر فرمایا جب بھی تم جو ہے نا ماہ رمضان پاؤ تو اس کے اندر لا الہ کا ذکر زیادہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا استغفار کرنا۔ یہ 2 کام اور ذکر ایسے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ 2 کام زیادہ کرنا، اور 2 کام فرمایا تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جب بھی پناہ مانگو جہنم سے پناہ مانگو،
جنت کے 8 درجے ہیں. اعلیٰ درجہ جنت عدن، جنت فردوس ایسی ہے جس کو رب کائنات نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا. پوری کائنات اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنائی یا کن فرمایا بن گئی، لیکن 4 چیزوں کو رب کائنات نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا. جنت عدن کو، عرش کو، قلم کو اور انسان کے چہرے کو. اللہ نے یہ 4 چیزیں اپنے ہاتھ مبارک سے بنائی ہیں. اسی پر علماء فرماتے ہیں کہ چہرہ اللہ سے خود بنایا ہے، لہذا اللہ کی ذات گوارا نہیں کرتی کہ میری بنی ہوئی چیز غیر اللہ کے سامنے جھکے. اس لیے شرک حرام ہے. شرک حرام ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. 102 کبیرہ گناہ ہے، انوار البیان کے اندر لکھا ہوا ہے. ان سب سے پہلا جو بڑا جرم، بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ شرک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہ رمضان کے لیے ترغیب دی. پہلے ابھی رمضان نہیں آیا تھا، اور یہی ماہ رمضان ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور روزے دار کی بو جو ہے نا اللہ کو خوشبو سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان سراپا رحمت ہی رحمت ہے. رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا، ختم کرنا. جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جلا دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور کلمہ رمضان، لفظ رمضان، اس کے اندر بھی اللہ نے 5 انعامات کا تذکرہ فرمایا. راہ سے روزہ رکھنے والا اللہ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے. راہ سے رحمت، میم سے محبت اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے. وا سے ضمانت اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. الف سے اللہ کی الفت اور محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، اور نون سے نور اللہ کا نور حاصل ہو جاتا ہے. اس کلمہ رمضان کے اندر بھی اللہ نے 5 انعامات کا ذکر فرما دیا ہے. اس لیے یہ سراپا رحمت ہے. اسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیث ارشاد فرمائی. فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. دوسری حدیث ارشاد فرمائی کہ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. جس نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے سننے کی وجہ سے بھی اس کے سابقہ گناہ، پہلے گناہ سارے معاف کروا دیتے ہیں. اور تیسری حدیث ارشاد فرمائی من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ قرآن جیسی دولت، نعمت اللہ نے وہ بھی ماہ رمضان کے اندر عطا کی ہے. یہ آگے آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان ایسا ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ہم نے شب قدر کے اندر جو ہے نا قرآن کو نازل کیا ہے. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 2 سفارشی اللہ کے آئے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. ایک قرآن پڑھنے والا، دوسرا روزہ رکھنے والا. جس کی سفارش کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے بخشتا چلا جائے گا. اس لیے انسان کو تلاوت بھی کرنی چاہیے. ہماری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ رمضان کے اندر 61 ختم کرتے تھے، ایک دن کو ایک رات کو. یہ بھی انسان تھے، ان کی بھی تقاضے تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، لیکن ماہ رمضان کے اندر 61 ختم کرتے تھے. ویسے تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 4 خوش قسمت انسان ایسے ہیں، 2 صحابہ ہیں، 2 تابعی ہیں کہ جو روزانہ ختم کرتے تھے. روزانہ ان کا معمول تھا. صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید ابن جبیر رحم اللہ تعالیٰ.
یہ 4 خوش قسمت انسان ایسے ہیں کہ روزانہ ختم کرتے تھے. اس لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے. حضرت عامش بزرگ گزرے ہیں، وہ جب فوت ہونے لگے تو کہا کہ ان 2 کمروں کے اندر جو ہے نا گناہ نہ کرنا. جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، اللہ کی رحمت برسی رہے گی کہ ان 2 کمروں کے اندر میں 24,000 ختم قرآن کر کے جا رہا. یہ بھی انسان تھے. محمد بن ادریس بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں گھر والے رونے لگے، انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس گھر کے اندر 40,000 ختم قرآن کر کے جا رہا ہوں. آج ہمیں قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھتے ہم. اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ میں نے ماہ رمضان کے اندر نازل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمان و احتسابا غفر ما تقدم، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اسی ماہ رمضان کا روزوں کا ذکر اللہ نے یہاں قرآن کے اندر فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ روزے دار کی افطاری کے وقت 3 روایات آتی ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزے کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں 6 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، جنت عطا کر دیتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے 10 لاکھ، اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے 60 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت مل جاتی ہے روزانہ. اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہر عبادت کا ایک اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن اور جنت ہے. لیکن یہ روزہ ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی مخفی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو پتہ نہیں چلتا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، یہ رات میان و عاشق معشوق رمزیست کرام کاتبیرہ ہم خبر نیست. یہ ایسا راز ہے عاشق معشوق کے درمیان کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. واش روم میں ہے، غسل خانے میں ہے، اگر پانی پی لے تو کوئی نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے. اور عبادت جتنی مخفی ہونا اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا، میں خود بدلہ دوں گا. اور بعض علماء نے انا اجزی کے بجائے انا اجزا بھی لکھا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، جب روزہ دار روزہ رکھے گا تو اس کا بدلہ میں خود خدا بن جاؤں گا. جس کو خدا مل جائے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. ہر لمحہ جو ہے نا خیر و برکت کا ذریعہ ہے. ہمارے بزرگان دین ماہ رمضان سے 1 دن پہلے، 1-2 دن پہلے سارے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بلا کر کہتے ہیں اب مل لو، پھر زندگی رہی تو عید کے بعد ملیں گے. کوئی بےہودہ بات، کوئی مجلس، کوئی جو ہے نا غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی فضول کام نہیں. آج ہم نے روزہ رکھو لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور پھر پوچھا جائے تو پھر یہی جواب ملتا ہے کہ جی وقت پاس ہو رہا ہے. کیا قرآن پڑھتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا؟ ذکر کرتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا؟ ایک روزہ تو رکھا لیکن کئی خامیوں کے ہم مرتکب ہو گئے. لہذا روزے کو روزہ سمجھ کر ادا کیا جائے. جیسے کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے، اسی طریقہ سے زبان کو روکنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی روزے کے اندر ضروری ہے. اگر کسی نے کھانا پینا تو چھوڑا اور حرام حلال کی تمیز نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، کانوں کی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، جائز و ناجائز کے اندر تمیز نہیں کی، تو ایسے انسان کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو ہے نا بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسے کھانا پینے سے رکنا ضروری ہے، زبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، جھگڑا فساد نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کان کے اندر بھی ناجائز چیزیں نہ سنے، اور آنکھوں سے بھی ناجائز استعمال نہ کرے، کوئی ناجائز جگہ کو نہ دیکھے. یہ ہے روزہ. اس لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں پر ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے.
جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. صرف نہیں ہے کہ تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے، کیفیت مختلف تھی. کسی کے روزے 24 گھنٹے کے تھے، کسی کے 12 کے تھے، کسی کے 1 دن کے تھے، کسی کے رات کے سمیت تھے، لیکن روزے فرض تھے. اور یہ ایسا جو ہے نا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. ایک اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے نیکی کے اندر اور بڑھ جا، اور بڑھ جا، اور بڑھ جا، اور بڑھ. یہ کمائی کا سیزن کا موقع ہے، کمائی کا موقع ہے، اور بڑھ اور نیکی کر. اور دوسرا جو ہے نا اعلان کرتا ہے فرشتہ کہ اے اللہ کے بندے اب تو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو رک جا، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ نجات کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ آمین فرمایا، دوسری پہ آمین فرمایا، تیسری پہ آمین فرمایا. جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے جو ہے نا ایسی چیز دیکھی ہے، سنی ہے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں فرمائی. آپ سیڑھیوں پہ چڑھے اور آمین فرمایا، اس کی کیا حکمت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل حاضر ہو گئے تھے اور جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جس کے والدین زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو. تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہہ دی. دوسری سیڑھی پہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے محمد تیرا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو. میں نے آمین کہہ دی. اور تیسری سیڑھی پہ فرمایا کہ ہلاکت اس انسان کے لیے جو ماہ رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے. یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا سیزن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب معنی فرض، تم پر فرض کیے گئے، فرض کیے گئے ہیں. اور اس کے اندر روزے بھی فرض کیے اور جہاد بھی ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتب علیکم القتال اور کتب علیکم الصیام دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ نے فرمایا جہاد بھی تم پر فرض ہے اور فرمایا روزے بھی تم پر فرض ہے. کتنا کمال تھا صحابہ کا کہ روزے بھی رکھے اور جہاد بھی کیا. خاص کر عظیم مارکا جو اسلام کی سر بلندی کا ذریعہ بنا، غزوہ بدر، وہ ماہ رمضان کے اندر تھا. 17 رمضان بروز جمعہ تھا، اللہ نے فتح عطا کی. روزے کی حالت میں صحابہ نے جہاد کیا، مکہ فتح کیا، ماہ رمضان تھا. کئی غزوات آئے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. یہ صحابہ کی خصوصیت تھی، کمال تھا ان کا، ہر فریضے کو ادا کرتے. تو اللہ نے جیسے یہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، قتال جہاد کے مطلب فرمایا کتب علیکم القتال، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی فرضیت ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہی روزوں کے متعلق فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اور روزہ رکھ کر انسان کو خاص کر اپنے اعضاء و اندام، ظاہر و باطن کی صفائی اور پاکی کا فکر کرنی چاہیے، اور ظاہر اور باطن کو اللہ کی فرما برداری پہ لگانا چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ رکھتے ہو اس کا بدلہ خود خدا دے گا. اور فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر بغیر عذر کے کوئی اگر ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا ثواب ہے. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے. اتنے تک علماء لکھا ہے کہ اگر کوئی اعلان جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ قتل کر دو اس کو. یہ مجرم ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے. جیسے روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طریقہ سے ماہ رمضان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کوئی نماز پڑھتا ہے فرض نہیں سمجھتا کافر ہے. اور فرمایا جب تک خانہ کعبہ رہے گا اس کی عظمت باقی رہے گی تو قیامت نہیں آئے گی. جب خانہ کعبہ کی عظمت ختم ہو جائے گی نا تو پھر جو ہے نا قیامت آ جائے گی، خانہ کعبہ اٹھ جائے گا. تو شاعر اسلام کو جیسے ادا کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے جو ان کی عزت اور احترام کرنا بھی ضروری ہے. دہلی کے ایک ہندو کا واقعہ لکھا ہے
کہ فوت ہو گئے تو وہاں ایک اللہ والا تھا، اس کو خواب میں وہ ہندو ملے، دیکھا کہ وہ ہندو جنت کے اندر ہے۔ بزرگ نے پوچھا یار تو ہندو تھا، ہم آپ کو جو ہے نا مندر کے اندر بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے، اب تو پوری زندگی جو ہے نا بت پرستی کرتا، تو جنت کے اندر کیسے آ گیا؟ یہ تو غیر مسلم کے لیے تو نہیں ہے، کافر کو لیے تو نہیں ہے، تو کافر تھا۔ اس نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، پوری زندگی میں بت پرستی کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ میں آیا تو میرا بیٹا اعلیٰ نیلان، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کا عظمت والا مہینہ تھا، اعلیٰ نیلان کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کی عظمت کا، احترام کا مہینہ ہے اور تو اعلیٰ نیلان کھا رہا ہے، چھپ کر کھایا کر تاکہ ان کے مہینے کی، محترم مہینے کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس نے کہا گزر گیا۔ نے کہا میں بیمار ہوا، جب فوت ہونے لگا تو اسی وجہ سے اللہ نے مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہاں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو شاعر اسلام کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور خاص کر ماہ رمضان کے اندر 3 اعلان کیے جاتے ہیں، رب کائنات اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ وہ جو ہے نا آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ 3 اعلان ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اندر کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کے گناہ میں معاف کر دوں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کے اندر وسعت چاہنے والا جس کے رزق کو میں وسیع کر دوں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو میں دور کر دوں۔ یہ ساری رات جو ہے نا اعلان ہوتا رہتا ہے، اس لیے انسان کو دن کو بھی بات کرنی چاہیے، رات کو بھی بات کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سحری تو ویسے کھانی ہے نا، تو 15-20 منٹ پہلے کھڑے ہو جائیں، تہجد پڑھ لیں۔ 12 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے، 8 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے، کمی بیشی بھی آپ کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے، لیکن یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے نماز تہجد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کرو، سلام پھیلاؤ، غریب مسکین محتاج کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جس سے لوگ سوئے ہوں، تو فرمایا جو ہی مرو گے سیدھے جنت کے اندر۔ ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان پلٹ سکتے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تہجد پڑھنی چاہیے، یہ صلحاء کا، انبیاء کا جو ہے نا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، تمہاری شیطان سے حفاظت کرے گا، مصیبتوں سے، تکالیف سے حفاظت کرے گا، اللہ کے عذاب سے حفاظت کرے گا۔ فرمایا جب تک اس کو پھاڑو گے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ روزہ کس چیز سے پڑتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے یہ روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور انہی کے متعلق حضور نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، انہیں زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، آنکھ کی حفاظت نہیں کی ہوگی، حرام حلال کی تمیز کی نہیں کی ہوگی، جائز و ناجائز کا فرق نہیں کیا ہوگا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا روزے کے پورے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور پورے تقاضے یہی ہے کہ ہر اعضاء و اندام کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھیں، رزق حلال کا بندوبست کریں، یہ ہے روزے کا تقاضا۔ اور یہاں پر فرمایا جب تک ڈھال کو پھاڑو گے نہیں، اس کا جو ثواب ختم نہیں ہوگا، یہ ڈھال ہوگا۔ اور صحابہ نے پوچھا تو حضور نے یہی فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو سواری ڈر گئی، بھدکنے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اترے، دیکھا تو ساتھ 2 قبریں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ فرمایا ایک ان میں سے جو ہے نا چغل خور ہے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ آج ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، پیشاب کیا جو ہے نا اس پر ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرتے، ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھڑیاں گاڑ دی
اور فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گے ان پر عذاب اٹھا رہے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضور کی خصوصیت تھی، اب جو ہے نا چھڑیاں ڈالنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چھڑیاں تو وہی ہیں لیکن وہ حضور کے ہاتھ کی برکت تھی کہ عذاب اٹھ گیا۔ اب چھڑی تو ہوگی لیکن حضور کا جو ہے نا ہاتھ نہیں ہوگا۔ آج یہ رسم و رواج ہے، لوگ دانے ڈال دیتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، یہ ناجائز طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے متعلق فرمایا کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کا سردار تھا، اس کی شاہ رگ جہاد میں کٹ گئی تھی، شہادت کی موت مرا ہے۔ اس نے ایک جگہ پر رائے دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جب یہ فوت ہوئے عرش معلہ ہل گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو 70,000 فرشتہ جنازہ اٹھانے کے لیے تھے، بغیر 2 آدمی نے اٹھایا ہوا تھا، اصل میں فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ کر دفن کرنے کی کوشش کی، قبر میں رکھا تو قبر تنگ ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو لمبا کر دیا کہ یا اللہ میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے۔ اللہ نے حضور کی دعا قبول کی، قبر وسیع ہو گئی۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے اور پوچھا کہ یہ کون سا برا کام کرتا تھا کہ قبر تنگ ہونے لگی؟ تو گھر والوں نے کہا کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، یہ مال مویشی میں جو ہے نا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ آج ہم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں، آج ہم جو ہے نا پیشاب کیا جو ہے نا ڈھیلا استعمال نہیں کیا، یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ اتنا جلیل القدر جو ہے نا صحابی، اس پر بھی قبر تنگ ہونے لگی۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کیا ڈھال ہے، جب تک جھوٹ غیبت نہیں کرو گے یہ ڈھال نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ روزہ جو ہے نا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اسلام کا بہت بڑا ستون ہے، 5 بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد ہے، اور کوئی زیادہ بھی نہیں ہے۔ ایام معدودہ، چند دن ہے، 30 دن ہے، 29 دن ہے، گزر جائیں گے۔ کوئی جو ہے نا انسان پر جو ہے نا کوئی مصیبت نہیں گرتی، کوئی آج کل روزی کی وجہ سے نہیں مرا، روزہ رکھو مر گیا ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے انسان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کے کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، یہ اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا بھی انسان کو مکلف اور پابند کیا ہے اس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کوئی جو ہے نا چند دن ہے، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کے متعلق کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ترک معاصی یہ تقوی ہے، نماز با جماعت ادا کرنا 5 وقت تقوی ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگانا یہ تقوی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، منہیات سے رک جانا یہ تقوی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے نا کیا ہے، اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ایک مقصد روزے کا۔ دوسرا یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تیسرا روزے کا مقصد لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ایمان دیا ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی تم بیان کرو اور تمہارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی آ جائے۔ آج روزہ رکھا تقویٰ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ 3 مقصد ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد
کسی کو یہ تیر حاصل ہو گئے تو خدا کا شکر ادا کرے. آج تقویٰ بھی نہیں ہمارا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ جاؤ کہ پہلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھیں گے تو درمیان کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا. ایک جمعہ پڑھنے کے بعد دوسرے جمعے کا موقع مل گیا تو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دے گا. ماہ رمضان اور حج اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، حج کی وجہ سے بھی اور ماہ رمضان کی وجہ سے بھی. حج کے موقع پر بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرو گے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ تم جو ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور دوسرے نمبر پر شکر گزار بندے بن جاؤ. آج ہمارے اندر زبان پر بھی شکر نہیں آتا. جس سے پوچھو نا جی مزہ کون ہے، کاروبار نہیں ہے، کبھی بھوکے سوئے ہیں ہم. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہمیں. بشر حافی کے متعلق لکھا ہے نا، جا رہے تھے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جوتے کے پیسے دے دیتے تو اس کے خزانے میں کمی تو نہیں تھی. یہی بات آئی، آگے گئے تو ایک لنگڑا بیٹھا تھا. حضرت بشر حافی نے وضو کیا اور سجدے میں گر گئے. عرض کرنے لگے یا اللہ ٹھیک ہے جوتے نہیں ملے، پاؤں تو دیے ہے نا. کتنی نعمتیں اللہ نے دی. میں تو نعمت اللہ لا توسوا، لیکن پھر بھی ناشکری. روزی کا مقصد یہی ہے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہیں غریبوں کا احساس ہو. بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور تم جو نعمتیں کھا رہے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی آ جائے. یہ 3 مقصد ہیں روزے کے. اور پھر بھی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی مریض ہو تو پھر بھی روزہ نہ رکھے، اجازت ہے. لیکن مسئلہ یاد رکھو، آج تو ہر کمپیوٹر، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. جب بھی کوئی روزے کی حالت میں جائے تو وہ جو ہے نا روزہ توڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کرو. اور ہمیں مولوی بعد میں یاد آتا ہے کہ جی میں بیمار ہو گیا تھا اور گولی کھا لی، اب کیا کروں، اب کیا کریں. مسئلہ پہلے پوچھا کرو. اگر کوئی تکلیف ہو تو انجیکشن لگا دیا کرو. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی داڑھ میں درد ہے، کوئی جو ہے نا بخار ہے یا کوئی ہے، انجیکشن لگوا لیا کرو. ہم پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب کیا کروں، اب کیا ہوگا. تو مسئلہ یاد رکھو کہ مریض کی مرض کا اعتبار اس ڈاکٹر کا ہوگا جس کے اندر 3 شرطیں ہوں. پہلی شرط یہ ہے اس ڈاکٹر کی کہ وہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیندار بھی ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، فاسق فاجر نہ ہو. تیسرا یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کیے ہوئے باپ دادے کے جو ہے نا شیشے جمع کر کے نہ بیٹھا ہو. اب یہ ڈاکٹر کہہ دے کہ تم مریض ہو، اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہیں نقصان ہوگا، اب افطار کرنے کی اجازت ہے. ہر کمپیوٹر، ہر جو ہے نا لتو خیرے کی بات پر روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہمارے کمپیوٹر بھی کیا بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. کسی کا روزہ نہ توڑو، علماء سے رجوع کیا کرو. قربانی کے موقع پر جب جائیں تو دلال جو ہے نا مفتی بن جاتے ہیں. جی قربانی تھی ویندی ہے، کوئی بھی جانور خریدو نا، یہ پکا کھیرا ہے جی قربانی تھی ویندی. آج دن تک نہیں پتہ چلا پکا کھیرا کون سا ہوتا ہے، کچا کون سا ہوتا ہے. دین کے معاملے میں اور بیماری کے بارے میں ہم حکیم بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. اس لیے کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو نہ بتایا کرو، نقصان ہو جائے گا آگے. اگر کوئی جو ہے نا کوئی بیمار ہوتے ہے گولی کھا تھا، نہیں پتا کہ اس کی طبیعت مزاج کیسا ہے، یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور مفتی بھی بن جاتے ہیں. غلط طریقہ ہے، احتیاط کرنی چاہیے. بیماری میں کیا ہوتا ہے، جان کا مسئلہ ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بغیر کسی معلومات کاملہ کے، مہارت کے بغیر کسی کو نہ مسئلہ بتانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دوائی بتانی چاہیے.
بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو یہاں پر جو ہے نا فرمایا اگر کوئی ایماندار بھی ہے، دیندار بھی ہے، مہر ہے، وہ کہتا ہے کہ یار روزہ نہ رکھو، رکھا تو تمہیں نقصان ہوگا، اب افطاری کی اجازت ہے۔ او علی سفر، یا جو ہے نا وہ کیا ہے، سفر پر ہے، 78 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو، شرعی مسافر ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ڈی خان کے اندر سب سے پہلا مسئلہ ہم نے حل کیا تھا، تبلیغ جماعت والے بھی جاتے ہیں، تاجر بھی جاتے ہیں، اور سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، مسئلہ نہیں معلوم کہ ڈیرے سے کب نکلیں گے، کب مسافر ہوں گے اور کب مقیم ہوں گے۔ یہ اللہ کے فضل سے کوئی 70-72 ہزار پہ جو ہے نا لوگوں نے دیکھا تھا، یہ ہم نے جو ہے نا مسئلہ حل کیا تھا۔ پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ڈی خان کی حدود یہ ہے کہ اگر آپ تو سے ڈیرہ غازی خان جا رہے ہیں تو پاک پرل سے گزر جائے، مسافر ہیں، اور ادھر سے آ رہے ہیں، پاک پرل کے اندر داخل ہو گئے، مقیم ہو گئے۔ اگر لاہور جا رہے ہیں تو جپو والا بند ہے، اب اس سے گزر گیا، مسافر ہیں۔ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ اجتماع سے ایک ڈبہ آ رہا تھا، پل پہ جو ہے نا نماز پڑھی، 4-5 قاری حافظ عالم تھے، کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کوئی کہتے ہیں پوری پڑھیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں مسافر ہیں۔ تو پھر جو ہے نا میں جب معلوم ہوا اور ہم اس کے اندر جو ہے نا پڑھے، اللہ کے فضل سے 7-8 فتاوی دیکھے تھے ہم نے، اور وہاں جا کر سروے کیا تھا تو دھپو والا بند فی الحال اگر اندر ہے تو مقیم، باہر نکل گیا مسافر ہے۔ اور میاں والی پنڈی جا رہا ہے، CRBC چوک سے نکل گیا، مسافر ہے۔ اور لکی مروت بنو صدر تھانے کے آگے یہاں پر ایک پمپ ہے، اس سے آگے چلا گیا، مسافر ہے، اگر اندر ہے تو مقیم ہے۔ اور دراب الکلاں، یوب، ٹانک وغیرہ، وزیرستان، وانا، یہ بائی پاس سے نکل گیا تو مسافر ہے، جو اندر ہے تو مقیم ہے۔ تو شرعی سفر کرنے والا 78 کلومیٹر کا ارادہ ہو، جب یہاں سے نکل جائے گا مسافر ہوگا۔ بات کو غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ جی 78 میل ہوں گے تو پھر مسافر بنے گے، یہ غلط ہے۔ 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ تھا، آپ ان حدود سے نکل گیا، مسافر ہے، واپس آ گیا، آپ مقامی ہے۔ یہ مسئلے معلوم کرنے چاہیے ہمیں، نہیں معلوم ہمیں کہ کب ہم مسافر بنتے ہیں، کب جو ہے مقامی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر روزہ نہیں رکھے تو پھر اس کی قضائی لوٹائے، ان کی کیا کرے، قضائی لوٹائے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے الذین یطیقونہ، اصل میں تھا لا یطیقونہ، لا مقدر ہے یہاں پر، اس لیے صرف نحو پڑھنا بھی ضروری ہے، قرآن و حدیث جو ہے نا سمجھنے کے لیے۔ قرآن کے اندر کیا ہے، وعلی الذین یطیقونہ، یا اس کا بظاہر معنی ہوگا جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی فدیہ دیں، جائز ہوگا، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر وعلی الذین، لا یہاں مقدر ہے، لا یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے روزے رکھنے کی، تو فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلائے، 2 کلو گندم فی روزہ۔ اگر کوئی فدیہ دینا چاہے تو روزے کا جو ہے نا 2 کلو گندم دے گا۔ کوئی بیمار تھا، مر گیا، قضائی نہیں لوٹا سکا، تو اس کا فی روزہ جو ہے نا 2 کلو گندم جو ہے نا ہم ادا کریں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرمایا اگر سفر اور مرض کی حالت میں روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ شفا کا ذریعہ ہے، بیماری کا ذریعہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ عبادت نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، برائی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ کئی بدبخت ہیں، یہ کرونے کا مسئلہ ہوا تھا جی، مل کر لکھڑے ہو، ہاں کرونا لگ جائے گا۔ بڑے معتبر آدمیوں میں سیشن کمانڈر کو غصہ آیا، پھر چلا گیا، بیٹھا بھی نہیں تھا، چائے بھی نہیں پی تھی ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا کہ حضور کی سنت میں بیماری نہیں ہے، حضور کی جو سنت ہے نا، نماز با جماعت مل کر کھڑے ہو، اس کے اندر بیماری نہیں ہے۔ نہیں مانتے ہم، بکواس ہے کہ جس سنت کے اندر بیماری ہو یا کوئی نقصان ہو، نہیں ہے۔ سنت کے اندر برکت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، لہذا کسی سنت کو اعتراض کی نگاہ سے نہ دیکھو ورنہ ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ اس لیے سنت کے اندر خیر و برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے رکھو گے سفر کے اندر بہتر ہے، مرض میں رکھو گے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن بھی پڑھنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جو ہے نا دو سفارشی ہیں، ہاں جو جس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرتا چلا جائے گا، ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن مجید ہے۔ روزہ رکھ کر انسان کو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اس کو قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور روزے کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ تقویٰ، وہ کیا کرنا چاہیے؟ تقویٰ حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے قریب ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ سورۃ حجرات کے اندر، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورۃ حجرات اور دوسری صورتیں اپنے گھر والوں کو تعلیم دو، اس کے اندر گھریلو مسائل ہیں، معاشرے کے اندر رہنے سہنے کے مسائل ہیں، میل جول کے مسائل ہیں، صلہ رحمی کے مسائل ہیں۔ سورۃ حجرات بڑی عظیم سورت ہے، اس کے اندر بھی آیا ہے کہ یہ جو قوم قبیلے ہیں نا یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، کہ یہ مسعود ہے، یہ وزیر ہے، یہ بٹنی ہے، یہ امان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ جو ہے نا تعارف کے لیے ہے، قابل فخر چیزیں نہیں ہیں۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا جو متقی پرہیزگار ہوا میرے قریب ہوگا، اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات۔ تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ حجرات کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی متقی ہوگا، وہ کیسے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جہاد پر۔ وہ سوار تھے، حضور پیدل تھے، ان کو ہدایات فرما رہے تھے کہ جہاں جا رہے اس کو قوم کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر کلمہ پڑھ لیں تو نور لا نور، اگر کلمہ نہ پڑھے تو پھر جزیہ ادا کرنے کا، ٹیکس ادا کرنے کا کہنا، اگر ٹیکس ادا کرے پھر بھی چھوڑ دینا، اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر جہاد کرنا تیسرے نمبر پر۔ لیکن پھر بھی فرمایا ان کے عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مال مویشی کو قتل نہیں کرنا، ان کے باغات ضائع نہیں کرنے۔ یہ حضور نے جو ہے نا کیا کیا، ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میری نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو واپس اور میں نہ ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رونے شروع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ اقدس موڑ لیا اور آنسو آ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ اے معاذ گھبرا نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث ما کانوا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو متقی ہوگا، چاہے جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا جس زمین کے حصے پہ رہتا ہے، دور ہے قریب ہے جہاں بھی ہے، اگر متقی ہے تو میرے قریب ہوگا۔ اور جس قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، گورا ہے، کالا ہے، جو بھی ہے، متقی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے قریب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے بھی قریب ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوگا۔ کوشش کریں گے یا نہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس باغ کے مالک کو جا کر میرے سلام پہنچا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، سلام پہنچائے، پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر سلام بھیجے ہیں؟ اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اتنی بات تھی کہ میرے نوکر اور نکرانی جو ہے نا اس باغ کے اندر تھے، نوکر جو ہے نا میرا کہیں چلا گیا تو میری نیت خراب ہو گئی، تو میں نے اس عورت کو کہا کہ جاؤ اس باغ کے دروازے بند کر کے آؤ، دروازے بند کر کے آؤ۔ وہ دروازے بند کر کے تو کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ سارے دروازے بند ہو گئے؟ اس نے کہا سارے دروازے بند کر کے آؤں، ایک دروازہ ہے مجھ سے بند نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ کہ میں نے لگایا، روزانہ بند کرتا ہوں، روزانہ کھولتا ہوں، یہ کون سا دروازہ سے جو آپ سے بند نہیں ہو سکا؟ تو اس عورت نے کہا وہ رب کائنات کا دروازہ ہے، نہ تجھ سے بند ہو سکتا ہے نہ مجھ سے بند ہو سکتا ہے۔ تو بس یہاں پر اس باغ کے مالک نے توبہ کر لی، رونے لگے کہ یا اللہ یہ غربت میں تجھے نہیں بھولی،
تو مجھے تو آپ نے کافی چیزوں کا باغ کا مالک بنایا ہے، میں آپ سے کیوں نہ ڈروں؟ اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ کے لیے ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ سے ڈر جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر سلام بھیج دیا ہے۔ یہ تقویٰ تھا۔ آج ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ یہ خوف خدا کو پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جس کو بھی تقوی حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور تقوی اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر اختیاری طور پر قتل ہو گیا تھا، مصر سے بھاگے، مدین آ گئے، اور یہاں حضرت شعیب کی بیٹیاں جو ہے نا بکری لے کر کھڑی تھی، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پانی پلا دیا، جب وہ وقت سے پہلے پہنچی تو شعیب نے پیغمبر سے پوچھ لیا کہ آج پہلے کیوں آگے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دیانتدار آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، انہوں نے مجھے ڈول کھینچے اور ہمیں پانی پلا دیا، بکریوں کو ہم جلدی آ گئی، ورنہ لوگ پلا کر چلے جاتے تھے، پھر بعد کے اندر یہ بکریوں کو پانی پلاتی تھی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا اسے بلا کر لے آؤ۔ عصفورہ نام تھا حضرت شعیب کی بیٹی کا۔ جب وہ بلانے کے لیے آئی اور گھر کی طرف لے جانے لگی تو شرم و حیا کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹی بھی غیر محرم کے آگے نہیں چل سکتی تھی، اور حضرت موسیٰ کی غیرت گوارا بھی نہیں کرتی تھی کہ غیر محرم میرے سامنے چلے۔ نہیں سمجھے بات کو، نہیں سمجھے۔ آج کالج سکولوں پر جو ہے نوجوان ہمارے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ دوسری کی بہو بیٹیوں کو تکنے والوں اپنی عزت کی خیر مناؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے بچی تو کنکر لے لے اور میرے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں۔ میری یہ حیا جو ہے نا گوارا نہیں کرتا کہ غیر محرم میرے سامنے چلے، آگے چلے۔ تو فرمایا تو میرے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں، جس طرف جانا ہے اس طرف کنکر پھینکتے جانا، پہنچ جائیں گے۔ یہ حیا تھا، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی۔ اور جس نے بھی تقویٰ طہارت حاصل کیا ہے نا دوستو، کامیاب ہو گیا ہے۔ مولانا موسیٰ خان صاحب رحم اللہ تعالی جامع صفیہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے، ہمارے ڈی خان کے تھے، کٹا خیل کے غالباً، یہاں عبدالخیل کے علاقے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھا، اس نے جو ہے نا پیاس لگی پہاڑ میں، جنگل میں، وہ عبادت کرتا تھا، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں نکلا۔ چلتے چلتے آگے آیا تو ایک کنواں تھا، لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا۔ پانی تو تھا، کنواں بھی مل گیا، لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے رسی تیار کی اور اپنا لوٹا باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا۔ جب وہ بھر کر کھینچنے لگے نا تو رسی ٹوٹ گئی، لوٹا بھی اندر رہ گیا۔ وہ بزرگ کہتا ہے یا اللہ پانی بھی نہیں ملا، لوٹا بھی اندر رہ گیا ہے، تیری ذات کی قسم یہ لوٹا تو واپس کر دے، جب تک مجھے لوٹا واپس نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو پیاسا ہرن آیا، وہ بھی پیاسا تھا، اس نے جھانکا، پانی تو ہے لیکن گہرا ہے، نیچے ہے، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو اس ہرن کے لیے پانی اوپر آنے شروع ہو گیا، اوپر آنے شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کنویں کے منہ پہ آ گیا۔ ہرن نے پیا اور چلا گیا، لوٹا بھی تیرتا ہوا اس نے پکڑ لیا۔ اور اللہ ہمارا بزرگ کہتا ہے کہ یا اللہ پوری زندگی ہوگی تیری عبادت کرتے ہوئے، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور جانور کے لیے اوپر آ گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ او بندہ تو لوٹے اور رسی پہ یقین کر کے آیا تھا، یہ رب پر یقین کر کے آیا تھا۔ تو لوٹے اور رسی پر جو ہے نا بھروسہ کر کے آیا تھا، یہ رب پر بھروسہ کر کے آیا تھا۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا تعلق جو ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے دیتا ہے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا تم متقی بن جاؤ، پرندوں کی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا۔ پرندے جمع کرتے ہیں، کبھی بھوک سے مرے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، پیٹ بھر کر آ جاتے ہیں۔ تو روزی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا۔
کہ تم جو ہے نا کیا کرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ تمہاری ذکر رہا تھا کہ اس روزے کے اندر انسان کو ماہ رمضان کے اندر اور عبادت ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہوئے خاص کر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے اندر نماز با جماعت پڑھنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام اللہ اکبر کرے تو پھر جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس پر، اور بعض بدقسمت لوگ 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی 8 رکعت تراویح نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ نماز تہجد تو 8 رکعت ہے، تراویح 8 رکعت نہیں ہے۔ 20 رکعت پر حضرت عمر اور صحابہ کا اجماع ہے، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے اجماع جو ہے نا قرآن حدیث کے برابر ہے۔ جیسے قرآن و حدیث کی بات سچی پکی ہوتی ہے، جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ بھی سچی اور پکی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہ تن پسندی کے لیے بہانہ بنا دیتے ہیں، جی 8 رکعت ہے، کوئی 8 رکعت نہیں ہے، 20 رکعت ہے، پوری پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اس بے دینی کو چھوڑو، گمراہی کو چھوڑو، دین کے اندر شکوک و شبہات کو چھوڑو۔ سارے صحابہ سے لے کر آج دن تک جتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، وہ 20 پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم بڑے مجتہد بن گئے، جی 8 ہیں 20 نہیں ہیں، 20 رکعت ہیں، باجماعت پڑھنی چاہیے، قرآن سننا چاہیے۔ اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، جس نے جو ہے نا کیا کیا، ایمان کی حالت میں قرآن پڑھا اور تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسجد سے تعلق جوڑنا چاہیے، جس نے بھی تعلق جوڑا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ہاں، مسجد میں تعلق جوڑنا چاہیے، وقت مسجد کے اندر گزارنا چاہیے۔ صحابہ کی 5-6 خصوصیات لکھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ جب بھی کسی صحابی کو تلاش کرنا ہوتا پہلے وہ مسجد میں آ کر دیکھتے۔ آج سارا دن ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ رہتے ہیں، گپ شپ شروع ہے، چائے کا دورہ ہے، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کچھ۔ بوڑھے بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ قرآن خوانی اور قرخانی میں جانا، گیٹی پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، قرآن نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، مسلمان ہیں ہم، قرآن نہیں آتا ہمیں۔ قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن یہ ماہ رمضان کے اندر اللہ نے عطا کیا ہے، اور مسجد کی آبادی کا ذریعہ بنو۔ مسجد نبوی جب بنی تو روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، غربت تھی، اندھیرا تھا، رات کو اندھیرا ہوتا۔ حضرت تمیم داری، یہ عیسائی المذہب تھے، سن 1 ہجری میں مسلمان ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمن گئے، وہاں سے فانوس لے آئے، چراغ لے آئے کہ مسجد نبوی کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ چراغ جلائیں گے، فانوس شمعدان جلائیں گے، روشنی ہو جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ لے آئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ہم پہلے تو کوئی نیکی کے کام کرتے نہیں، اور کریں تو پھر 18 آدمیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ کئی مرتبہ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی 1-2 پنکھے لگا دے نا، پورے محلے کو بتاتا ہے میں لگوائیں۔ لا حول ولا قوت الا، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کا۔ ہم جو ہے نا عمرہ کر کے تو تب بھی بتاتے ہیں، حج کر کے تو یہ ہے، کہیں حج عمرے کے موقع پر مبارک کے لیے جائے نا تو پوچھتے ہیں وہ برانڈا بندہ بھی آئی، وہ مکمل ٹھیک ہے جی، لسا گیا بڑھتا بتائی، مقصد کیا ہے کہ میں بھی جو ہے عمرہ کر کے آیا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی مرتبہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک بزرگ کسی حاجی کی مبارکباد کے لیے گئے تو اس حاجی نے کہہ دیا کہ وہ پہلے کولر سے کہہ دیں، سرئی، وہ پہلی سرئی میں جو آب زمزم ہے نا اس سے پانی لے آؤ۔ آج کل کولر کہہ دیں، ہاں، کہ وہ پہلے حج کے موقع پر میں پانی لے آیا تھا نا آب زمزم، وہ لے آؤ۔ تو اس بزرگ نے کہا تیرے ایک جملے نے 2 حج کے بیڑا غرق کر دیا ہے، ثواب چلا گیا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بتانے کی؟ ہاں، پہلے بھی حج کیا اور اب بھی حج کر کے آیا ہوں۔ جو بھی معاملہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ خیرات کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے ساتھ اچھائی کیا ہے تو کسی کو نہ بتاؤ۔ مسلمان کی بڑی شان ہے، مسلمان کی کیا ہے؟
بڑی شان ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی غریب ہو نا تو اس کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہو کہ یہ ہدیہ ہے، نیت زکوٰۃ کی کرو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس کو ہدیہ کہو، زکوٰۃ نہ کہو، کیونکہ انسان کی عزت بڑی محترم ہے۔ تو اصل بات جو کہنے والا تھا وہ ذہن سے اتر گئی۔ ہاں، حضرت تمیم داری شمعدان لے آئے، مسجد نبی کو روشن کر دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، حضور کو پتہ چل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا کام کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا تمیم داری نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اے تمیم داری، تو نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے نکاح میں میں جوڑ دیتا۔ مسجد آباد کرنا، مسجد سے تعلق رکھنا اتنا عظیم ثواب ہے کہ حضور نے مسجد روشن کرنے والے تمیم داری کو کہا کہ آج میری کوئی لڑکی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا، اتنا اچھا کام کیا ہے۔ فلہذا اعتکاف کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ہاں ذکر اذکار کی صورت میں، نماز با جماعت کی صورت میں، نوافل کی صورت میں مساجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد رکھو۔ یہ ایمان کی علامت حدیث کے اندر آتا ہے، جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایماندار ہے۔ آج مسجد سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے، مسجد سے تعلق جوڑو، اللہ کے گھر سے تعلق جوڑو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، ہمارے خود گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد سے بھی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کیا کریں، یہ جو عظیم لمحات ہیں ماہ رمضان کے، ان کو ضائع نہ کریں، روزہ رکھیں، روزے کے تقاضے پورے کریں۔ مسئلہ بار بار پوچھ رہے تھے لوگ کہ روزے کی حالت میں جو ہے نا کوئی نمک وغیرہ جو ہے نا انسان چکھ سکتا ہے یا چیک کر سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا عورت کا خامد جھگڑالو ہو، بد اخلاق ہو، اور ڈر ہو کہ اگر نمک کے اندر مسالے کے اندر کمی پیشی آ گئی تو مارے گا، جھگڑا کرے گا، تو اس روزے دار عورت کو بامر مجبوری چکھ کر تھوک دینے کی اجازت ہے۔ ہلکا اندر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے منہ سے چکھے، ہلکے نیچے تو پھر نیچے چلا گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقہ سے اگر کوئی بچہ ہو، اس کو چبا کر کوئی چیز دینی ہے اور کوئی اور چبا کر دینے والا نہیں ہے، تو بامر مجبوری عورت جو ہے نا کوئی چیز چبا کر بچے کو بھی کھلا سکتی ہے، پھر تھوک دے۔ باقی جو ہے نا اگر کوئی بیماری ہو، انجیکشن لگانے سے اتنے تک لکھا ہے کوئی بیمار ہے تو ڈرپ بھی لگا دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ کی بھی اجازت ہے۔ باقی جو ہے نا روزے کے تقاضے پورے کرے، اور صبح سحری جو ہے نا کھانے کے لیے ضرور کھائے، بڑا ثواب ہے، اور کچھ پہلے اٹھ جائے، تہجد پڑھا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ذکر اذکار کا اہتمام کرے، خصوصاً قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اور آپ دیر سے آتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا اعتکاف بھی کرتے تھے اور تلاوت بھی کرتے تھے، اور ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کے اندر 61 ختم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور خصوصاً آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان کو زندہ کرنا چاہیے۔ پوری زندگی گزر گئی، روزے رکھتے ہیں، داڑھی مڈا رہے ہیں، ہاں حضور کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ہوگا، کیونکہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر ایک کا خاندان، نسب، تعلق کٹ جائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ لا تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی، بھائی، دوست ایسے بھاگ جائیں گے جیسے جانور، وحشی جانور انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہاں اس وقت ہماری سفارش کرنے والا ہوگا تو ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سنت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ایک کتاب ملتی ہے علیکم بسنتی، ہاں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ پڑھے کہ کس سنت پر میرا عمل ہے، کس پر نہیں ہے۔ ایسا پیغمبر نہ پیدا ہوا ہے نہیں ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور سارے انبیاء امت حضور کے پاس آ جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے
میں پوری کائنات کی سفارش اور خصوصاً اپنی امت کی سفارش کے لیے میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ 20 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر ہے معالم العرفان، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حساب کے اعتبار سے 10 سال سجدے میں رہیں گے۔ امت کی بخشش کے لیے کتنے سال؟ زور سے کہیں کتنے سال؟ 10 سال۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب کائنات فرمائے گا ارفع راسکا اشفع تو شفا سل تو عطا، او پیغمبر تو سر تو اٹھا، تو جس کی سفارش کرتا چلا جائے گا میں بخشتا چلا جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا وہ امتی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رئی برابر ایمان ہوگا۔ لیکن آج ہم زیر شکل بھی حضور جیسے نہیں بناتے، دعوے حب رسول کے ہیں، دعوے حرمت رسول کے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ صحابہ نے یہ نعرے نہیں لگائے تھے، اتباع کیا تھا، اتباع کیا تھا، عمل کیا تھا، اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر رضی اللہ عنہ و رضوانہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دین اور کامیابی نام اتباع رسول کا ہے، اللہ رسول کے بغیر نہیں ملتا، حضور کے راستے اور وسیلے ذریعے سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں طالب علم مسافر ہیں، وہ جو ہے نا روزے آ رہے ہیں، یہاں ماہ رمضان کے اندر رہیں گے، تو ان کے لیے پچھلے سال بھی ہم نے کچھ کوشش کی تھی، 5-6 دھڑی چینی بھی ہمیں ضرورت تھی، چائے بھی ضرورت تھی، کوئی نقدی بھی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اہل محلہ والے ضرور توجہ کریں۔ اگلے دن میں آیا تھا لیکن محلے والوں نے توجہ نہیں کی، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔